اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترتیب کیا بتائیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ 5-10 منٹ بیٹھ جاؤ پھر بھاگ جاؤ. بیٹھو اور نکلو ہے. کیوں بیٹھو؟ مطلب کوئی وجہ تو بتائیے ہوگی. آگے آ جاؤ، نہیں تو قریب آ جاؤ. اسی کا خدمت کرتے رہے ہم لوگ. آپ بھی آگے آ جاؤ تھوڑا اور. تو آپ لوگ کا پہلے تو تعارف کرا لو نا. اپنا نام کیا ہے آپ کا؟ عثمان بھائی. اور آپ کا؟ سیف الرحمان. رحمان کی تلوار. اور آپ کا؟ سلیمان. یہ نام تو بڑا خطرناک ہے. ڈون کے نام ہوتے ہیں. ہندوستانی فلمیں بناتے ہیں نا جو سلیمان بھائی. علی بھائی. عبدالرافع. صرف رافع. عبدالرافع. کیونکہ صرف رافع اگر بتاؤ تو وہ نام غلط ہے. وہ تو اللہ کی ذات ہے. ہاں بھائی. برہان. برہان واضح روشن دلیل. اچھے پیارے نام ہیں. تو بھائی دیکھو، ہمارا جو جڑنے کا مقصد ہے نا، روزانہ 5-10 منٹ 15 منٹ، وہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم جو شرعی مسائل ہوتے ہیں نا وہ سیکھیں. ٹھیک ہے؟ جیسے انسان ہے نا، آپ کی عمر ہے، اس عمر میں بلوغت کے مسائل بہت اہم ہوتے ہیں. بالغ ہوتا ہے انسان نیا نیا نا، یعنی کہ اس کے زیر ناف بال، پھر اسی طرح نیچے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سنت طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام جو ہمیں بتایا نا، سکھائے. سن لو، دین اسلام جو ہمیں بتایا سکھائے ہے نا، تو ایک ایک چیز اسٹارٹنگ سے شروع سے بتائی. اور یہ آپ کو بھی اس عمر میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو جو ہے نا ادھر جمع کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان حضرات نے. اور ہمیں بھی آپ کی طرح الحمدللہ جو ہے نا، اللہ کا شکر ہے، جب ہم بھی آپ کی عمر میں تھے نا تو ہم نے ہی علم خود پڑھا. یعنی آپ لوگ کی عمر کیا ہوگی؟ 10 11 12 13 سال ایسی عمر ہوگی نا. آپ کی کیا عمر ہے؟ 16 سال ہے. آپ 12 سال 16 سال جی 14 سال 15 سال 14 سال. تو میں اپنی آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں 11 سال کا تھا نا، تو 11 12 13 سال کی عمر میں ماشاءاللہ میں نے اپنے شوق سے حفظ مکمل کیا نا. پھر اس کے بس تھوڑے عرصے بعد میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی. تو مجھے کتابوں کی برکت سے، یعنی کتابیں سمجھ رہے ہو نا، عالم کورس، درس نظام، تو مجھے اس کی برکت سے نا شرعی مسائل میں نے خود پڑھے اپنے استادوں سے سامنے. تو آپ لوگوں کو بھی یہ جو شرعی مسائل بتانے کا مقصد ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ کو جب وقت پہ بات پتہ چل جائے گی نا تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور اگر وقت کے بعد پتہ چلے گی تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نا وقت کے بہت بعد جا کے یہ مسائل پتہ چلتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ نا دیکھو یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی ہے، ایک ایک مسئلہ میں سکھائے. یہ جو بات میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا، یہ کوئی بٹھا کے نہیں سکھائے گا، یہ بھی یاد رکھو. یہ آپ کے والد صاحب بھی آپ کو بٹھا کے نہیں سمجھا پائیں گے، آپ کی والدہ بھی نہیں سمجھا پائیں گے، آپ کے بھائی اتنا قریبی ہوتا ہے، بہن بھائی کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھا پائیں گے. لیکن ہم کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسائل اسی وقت سیکھنا بہت ضروری ہے. تو دیکھو، بالغ ہوتا ہے نا انسان، تو اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے. اب ان کے نا صفائی کا طریقہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بہترین طریقہ بتایا ہے نا، جیسے یہ ہمارے بغل ہوتے ہیں نا، اس کے بال کو نبی علیہ السلام کھینچ کے اکھاڑتے تھے. جب یہ پہلی دفعہ آتے ہیں نا تو یہ نرم ہوتے ہیں. آپ اس کو اگر ریزر سے مطلب آپ نے صاف کر دیا، بلیڈ ریزر آتے ہیں، ملتے ہیں نارملی 50 10 20 30 40 50 کے ملتے ہیں، وہ آپ نے ایسے پھیرا وہ کٹ جاتے ہیں بال. لیکن اس طرح سے کاٹنے سے کیا ہوگا؟ وہ بال مضبوط ہو جائیں گے. تھوڑے عرصے میں 1-2 سال میں نا وہ اس قدر مضبوط ہو جائیں گے. حالانکہ یہ وہ بال ہوتے ہیں بغل کے بال کے، ان کو نبی علیہ السلام کھینچ کے نا پن سے جیسے آتی ہے، ملتی ہیں، اس کی پنیں بھی ملتی ہیں، وہ آپ لے لیں، اس سے کھینچ کے ان کو تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں تو یہ جڑ سے نکل جاتے ہیں. اور ان کو صاف کرنے کا اصل طریقہ ابتدا میں یہی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے کھانا میرے لیے لے کر آئے ہو، پھر آپ کے ابو کدھر ہیں؟ کون ہے؟
قبرستان میں؟ تو ادھر کیوں کھانا لائے ہو؟ مطلب ابو کے ثواب کی وجہ سے لائے ہو، ابو کو ثواب ملے؟ کب انتقال ہوا ابو کا؟ رمضان میں۔ کیا نام تھا ان کا؟ ابا نام تھا۔ ادھر ہی رہتے تھے پاس ہی؟ یہ جو سامنے والا گھر ہے؟ اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھ رہے بچے کیسے سیدھے ہوتے ہیں، ابا اس کا نام بتا رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا طریقہ یہی بتایا کہ اس کو آپ کھینچ کے اکھاڑنا جو ہوتا ہے نا، پکڑ پکڑ کے اکھاڑو نا، تو اس سے یہ آپ کا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو ابھی پتہ چل گیا نا، تو ابھی آسان ہے۔ حالانکہ ویکس بھی ہو جاتے ہیں، اب تو زمانہ اتنا تیز آ گیا، ایک سے ایک کریمیں آ رہی ہیں، سب آ رہا ہے، زندگی بھر کے لیے یہ اڑ جاتے ہیں، اور اس کا اصل حل یہی ہے۔ لیکن ہوتا کہ جب تک یہ ویکس اور اس طریقے کی نہیں آتی تھی کریمیں، تو پھر جو لوگ اس کو ریزر سے کاٹ لیتے تھے نا، پھر یہ مضبوط ہو جاتا، پھر یہ اکھڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے اس کی مشینیں بھی آئیں، لوگ مشین سے اس کو اکھاڑ لیتے، تکلیف ہوتی تھی ایک دفعہ کی۔ تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے جسم کی، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، الطہور نصف الایمان، انسان صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ آپ سنتے ہوں گے نا، یہ کون سی صفائی مراد؟ جسم کی۔ آپ کی جگہ کی صفائی تو ایک کتا بھی صاف کر کے بیٹھتا ہے نا اپنی جگہ کو، ہم تو انسان ہیں، ہم بھی ماشاءاللہ صفائی رکھتے ہیں، دیکھیں صفائی ہوئی بھی ہے الحمدللہ۔ کبھی بھی ہم گھر میں بھی گندگی میں نہیں بیٹھتے، آپ دیکھتے ہیں والدہ بار بار جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، صفائی رکھتے ہیں نا ارد گرد۔ تو یہ جو صفائی مراد ہے نا، کہ ایمان، آدھا ایمان کیا ہے؟ صفائی، وہ جسم کی صفائی، یہ والی، کہ آپ اس کو 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ ویسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ہفتے غسل کرنا، اور غسل میں ان کو صاف بھی کرنا، بالوں کو جو زائد بال کھلاتے ہیں ان کو صاف کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ہر 7ویں دن، یعنی ہر جمعے کو۔ اور لیکن اس میں اتنا مبالغہ، اتنا زیادہ نہیں پیچھے لگ جانا چاہیے کہ آپ نہانے گئے اور یہ کام کرنے گئے تو جی آپ نے 1 گھنٹہ لگا دیا واش روم میں۔ کوشش کریں اس کو تیزی سے اسی مقصد کو پورا کریں اور نکلیں۔ غسل کا طریقہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ احتلام ہو گیا، سوتے میں ہو گیا، جاگتے میں خدا نخواستہ غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہو جاتا ہے؟ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا مسئلہ تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، کیسے غسل ہوتا ہے بھائی؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں، سنو سب غور سے۔ کون کون سے؟ پہلے منہ بھر کے کلی کرنی ہوتی ہے، ہاں، غراروں کے ساتھ، اگر روزہ نہیں ہے، ہاں پھر ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا ہوتا ہے، ہاں، اگر روزہ نہیں ہے تو اوپر تک کھینچو پانی کو، دونوں نتنوں میں، روزہ ہے تو نہیں کھینچو۔ ہاں تمام بدن پہ ایک بار پانی ہوتا ہاں، ایک دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک ہی دفعہ میں بالٹی الٹنی ہے یا ایک ہی دفعہ میں مگا الٹنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تسلسل سے پانی مستقل ڈالتے رہیں، روکیں نہیں، پہ دوسرا کوئی کام نہ کریں، پورے جسم میں جو نیچے جگہ ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کان ہے، اس میں انگلیاں پھیرتے جائیں، ایک ہاتھ سے گھیلا کرتے جائیں ہر چیز کو، کوئی بھی، یعنی کہ یہ گردن ہے، پھر اسی طرح ٹانگوں کے رانوں کے نیچے ناف جو ہے اس کے اندر انگلی پھیرنا، یہ یعنی کہ آپ نے پانی ڈالتے ڈالتے اس طرح ہر جگہ کو گھیلا کرنا ہے، کوئی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلو جاؤ تم لوگ، انشاءاللہ کل بھی تھوڑی دیر آ جاؤ، 10 منٹ 15 منٹ، تو اور آگے مسائل سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔